کتنی آپ میں اہلیت ہے, کتنا آپ کا ٹیمپرمنٹ ہے. سو ایک آسان پوزیشن جو کہ کامنٹری باکس کی پوزیشن ہے, اس کو چھوڑ کے یہاں پہ آنا, سو اپنے آپ کو چیلنج کرنے والی بات ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کے چیزیں بہت بہتر ہوں گی, اچھی ہوں گی, مختلف ہوں گی, کیونکہ کرکٹ میری کانسٹیٹوئنسی ہے. کرکٹ جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اور ہونا بھی چاہیے, اور آگے چل کے جو ہے اس میں امپروومنٹ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. سو ایک دفعہ پھر میں جو 92 ورلڈ کپ کے یہاں پہ پلیئرز آئے ہوئے ہیں, آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آفیشیل یا ان آفیشیل کیپیسٹی ہے نہیں. سو میں یہ چاہوں گا کہ جو فیڈ بیک ہے وہ کھل کے دیں, اور اس لیے کہ کئی دفعہ آپ کرکٹ بورڈ میں جب جاتے ہیں تو گھر جاتے ہیں, اور آپ کو باہر کے اوپینین زیادہ پھر آپ کو نظر بھی نہیں آتے, آپ سمجھنے بھی نہیں چاہتے ہیں. سو آپ کے تھرو جو ہے وہ میری ایک گراؤنڈنگ ہوگی, میری ایک طرح سے ٹریننگ بھی ہوگی, اور مجھے ریالٹی چیک بھی ملتا رہے گا. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن رہے, اور میں سب کرکٹرز کی بات کر رہا ہوں بائی دا وے, اس لیے کہ ہماری ایک چھوٹی سی فٹرنیٹی ہے کرکٹ کی. سو آپ کی ویلفیئر میرے لیے پیراماؤنٹ ہے, آپ کے سجیشنز میرے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور آگے چل کے پھر آپ سے رابطہ بھی انشاءاللہ رہے گا. ویژن کیا ہے؟ دیکھیں, ویژن جو ہے وہ بڑا کلیئر کٹ ہے میرے حساب سے, اور میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ جب بھی اس پوزیشن پہ کبھی موقع ملے گا تو ویژن جو ہے اس کو تھوڑا سا ریسیٹ کروں گا کہ, اور سمجھتا ہوں میں کہ کرکٹ کا جو کمپس ہے, ڈائریکشن ہے, جی پی ایس آپ کہہ لیں, اس کو ریسیٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور کچھ لانگ ٹرم گولز ہیں, کچھ شارٹ ٹرم گولز ہیں, مگر ایک چیز جو ہے وہ بالکل سادہ ہے اور سامنے ہے کہ کرکٹ بورڈ کی جو ایک پرفارمنس ہے وہ آپ کی کرکٹ ٹیم سے ریلیٹ کرتی ہے, اور کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس ریلیٹ کرتی ہے جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے, جو آپ کی ایج کرکٹ ہے, جو آپ نیچے جو کام کر رہے ہیں جو کہ دکھتا نہیں ہے, اس پہ بیس ہوتی ہے. سو یہ کتنے ٹیئرز کے اوپر کام کرنا ہے, اور ہر ٹیئر کے اوپر آپ کو ڈائریکشن جو ہے وہ ریسیٹ کرنی ہے. اور ڈائریکشن ریسیٹ کرنے سے مراد فار ایگزامپل یہ ہے کہ آپ کی جو کوچنگ ہے اس کو آپ کو ریوزٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ کی ٹارگیٹنگ کوچنگ نہیں ہے. اگر مجھے آج پاکستان کو 3 ریسٹ اسپنرز چاہیے ہیں, 4 اوپنرز چاہیے فار ایگزامپل, تو اس طرح کے میرے پاس ابھی آپشنز اویلیبل نہیں ہیں. سو آگے چل کے جو ٹیلنٹ کی گروتھ اور گرومنگ ہے وہ اس طرح سے کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر اتنا بڑا ہمارا کینوس ہے, اور وہ کینوس میں اگر ابھی بھی آپ کو کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیلنٹ نظر نہیں آ رہا تو کہیں نہ کہیں ہم غلطی کر رہے ہیں, اور اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے, اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو کوچنگ ہے اس کو ریوزٹ ہمیں کرنا ہے. اسی طرح سے آپ کی ایج کرکٹ کچھ کام نہیں ہوا ہے پچھلے, کیونکہ آپ جو تھے ایسوسیشنز کو بنا رہے تھے, سو ایک طرح سے آپ کی اسکول, آپ کی کلب کرکٹ جو ہے وہ بالکل ایک طرح سے نان ایگزسٹنٹ رہ گئی تھی. سو پش ہوگی کہ اسکول اور آپ کی کلب کرکٹ کو ایک زبردست پش ملے, آپ کی فرسٹ کلاس کرکٹ اور زیادہ وائبرنٹ ہو. ایک بے چینی ہے فرسٹ کلاس پلیئرز میں, ایک انسرٹنٹی ہے, اور وہ انسرٹنٹی اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی دیر تک کھیلیں گے. نیا نظام بنا ہے, سو پیسے جو ہیں وہ ملتے رہیں گے, نہیں ملتے رہیں گے, ان کی پرفارمنسز کیسے کاؤنٹ ہوگی, ان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو امپروو کر سکیں. سو ایک طرح سے ایک کنفیوژن ہے فرسٹ کلاس لیول کے اوپر, اور پھر ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے آرگنائزیشن کرکٹ, ڈپارٹمنٹ کرکٹ ورسز ریسٹ. سو اس پہ بھی ابھی تک جو ہے وہ جیوری آؤٹ ہے کہ کیا سسٹم ٹھیک تھا کیا نہیں ہے. میں اس کے اوپر 1-2 اور زیادہ آگے چل کے باتیں کروں گا. اور پھر پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے, دیکھیں میری ان پلیئر سے بات ہوئی ہے اور میں نے ماڈل ڈسکس کیا ہے, اور ہمیں کلیئرلی پتہ ہے کہ پاکستان کا ماڈل اور اس کے ڈی این اے میں ایک فیئرلیس اپروچ ہے, ایک ایگریشن ہے. ہم انپریڈکٹیبل بھی ہیں, شاید انپریڈکٹیبل ہے اس لیے ہم واچبل بھی ہیں, کیونکہ آن دا ڈے کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں. مگر جب تک کہ ماڈل ڈسکرائب نہیں ہوگا کنفیوژن رہے گا, جاب میں کلیئرٹی نہیں آئے گی, اور آپ اسی طرح سے
اندھیرے میں بھٹکتے رہیں گے. سو جو جی پی ایس کو ریسیٹ کرنے کی بات ہے کہ منزل تک پہنچنا ہے, مگر منزل کا پتہ نہیں ہے اور آپ کی ٹرانسپورٹ بھی ٹھیک نہیں ہے, تو پھر آپ منزل پہ کیسے پہنچیں گے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ میری وشز جو ہیں وہ تو بہت ہی لاتعداد ہیں اور بہت ہی زبردست ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ سڈنلی ایسے سوئچ آن کرے اور دنیا کی سب سے اٹریکٹیو ٹیم بن جائے. مگر جب تک کہ سکلز کی امپروومنٹ نہیں ہوگی, آپ کی وشز ہی رہیں گی. جب تک ٹیکنیک ٹھیک نہیں ہوگی, آپ کی وشز ہی رہیں گی. سو آگے جو ہمیں بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنیک کو امپروو کرتے ہوئے, اپنے ڈی این اے کو فالو کرتے ہوئے ایگریسولی ہم نے چیلنجز کو سرپاس کرنا ہے. سو یہ ہے ساری کہانی پاکستان ٹیم اور جتنی بھی نیچے تک جو آپ کی کرکٹ ہوتی ہے اس کے لیے. سو اس میں پھر سے کوچنگ کی بات آتی ہے, اس میں پھر سے ایک فیئرلیس اپروچ کی بات آتی ہے, کیونکہ جب تک یہ چیزیں آپ کے پاس ہوں گی نہیں اور جب تک کنسسٹنسی نہیں ہوگی سلیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے اور کس طرح سے آپ نے آگے بڑھنا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے, تو پھر ایسے ہی ہوگا, ہٹ اینڈ مس ہوگا اور زیادہ مس ہوگا رادر دین ہٹ. اور پوٹینشیل ہوتے ہوئے اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے تو دکھ ہوتا ہے. سو یہاں پہ میں نے بات کی ہے اور اس میں جو لیڈرشپ کی جو ایک حصہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جب لیڈرشپ آپ کی کنونس ہوگی اس ماڈل کے سامنے تو پھر ہی آپ ویسے پلیئر سلیکٹ کریں گے, پھر ہی آپ کی ایکسیکیوشن اچھی ہوگی, اور ایکسیکیوشن اچھی ہونے کے لیے سکلز پہ کام کرنا ہے. ایک سمپل سی بات ہے, پچز کا بائی دا وے بہت ہی برا حال ہے اور مجھے پتا ہے, حالانکہ ابھی میں نے کوئی بریفنگ لی نہیں ہے, بٹ مجھے آئیڈیا ہے کہ کلب کرکٹ میں آپ سپائکس پہن کے بولنگ نہیں کر سکتے ہیں, اور پچز جو ہیں وہ آپ سمجھے شاہ رگ ہے آپ کی کرکٹ کی, اور یہ ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ بات نہیں کی ہم نے پچھلے کئی سالوں میں, اور اب وقت آ گیا ہے کہ پچز کے اوپر جو ہے وہ ریلنٹلیسلی ہم کام کریں. اور جو ڈراپ ان پچز کا آئیڈیا ہے میں آلریڈی بات کی ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس میں بھی جو ہے ایک طرح سے ایکسیکیوشن ملے گی. تو ورلڈ کپ کا ایونٹ ہے, میں صرف آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بہت سارے ویوز سوشل میڈیا پہ ہیں ریگارڈنگ سلیکشن آف ٹیم, ریگارڈنگ آر پلیئرز, ریگارڈنگ آر پوٹینشیل. سو یہ ورلڈ کپ سال میں ہوتے ہوئے آئی تھنک سب کو ریسپانسبلی ایکٹ کرنا ہے, اور جو ٹیم سلیکٹ کر لی گئی ہے اس کو بیک کرنا ہے. بڑا سمپل سا ایک اصول ہے. میں پھر سے بات یہاں پہ عاقب اور معین کی اس لیے کرتا ہوں کیونکہ 92 ورلڈ کپ میں یہ سٹارز تھے اور ان کی عمر جو تھی وہ 21 سال کی تھی, اور انہوں نے ورلڈ کپ میں اہم رول ادا کیا. اسی طرح سے مشتاق احمد تھے, انضمام الحق کی میرے خیال میں 20 سال کی عمر تھی. سو آپ کو کہیں نہ کہیں یوتھ کے ساتھ چانس لینا ہے, اور یوتھ میں کوئی بیگیج نہیں ہوتا, ایکسپیکٹیشنز بھی کم ہوتی ہے, مگر لیڈرشپ اگر سٹرانگ ہوگی تو آدھے پلیئر کو 100% پلیئر بنا دے گی, جیسے کہ عمران خان جو کہ گریٹ لیڈر تھے انہوں نے کیا. انضمام الحق ہمیں پتہ ہے ریگولرلی فیل ہو رہے تھے, اور میرا وہ گریٹ ریفرنس پوائنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ آپ کو بھی تھوڑا سا ہسٹری میں جانا پڑے گا سمجھنے کے لیے کہ کیوں 92 ورلڈ کپ ہم جیتے تھے. انضمام بار بار فیل ہو رہے تھے اور بار بار کھلایا جا رہا تھا کیونکہ ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا ایز اے میچ ونر. سو یہ گریٹ لیڈرشپ ہوتی ہے. اگر آپ 92 ورلڈ کپ کی ٹیم کا پوٹینشیل دیکھیں اور 99 ورلڈ کپ کی ٹیم جو فائنل کھیلی ہے, ہم آپس میں بات کرتے تھے کہ وہ 92 کی ٹیم کو شاید 10 وکٹوں سے ہرا دیتے, اتنا ٹیلنٹ تھا. مگر کیا تھا وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ انڈائنگ ایفرٹ, اور ایک جو آپ کمپلیٹ آنیسٹی ہوتی ہے, اور جب آپ کا پرپس بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے ہارنا نہیں ہے, وہ اسپرٹ ہوتی ہے, وہ لیڈرشپ ہوتی ہے, وہ چھوٹے پلیئر کو بڑا پلیئر بنانا ہوتا ہے, لک بھی ہوتی ہے, کیونکہ ورلڈ کپ جیتنے کے لیے صرف ٹیم سلیکشن ہی نہیں ہوتی ہے, لک ٹیم جو ہے مطلب ہے 92 ورلڈ کپ کی 3.5 بولر سے ہم ورلڈ کپ جیت گئے تھے. سو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فٹ ان ہوتی ہیں, مگر میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ کہیں دنیا میں اتنی زیادہ بحث و مباحثہ نہیں ہوا ہے سلیکشن اور پاکستان ٹیم کو لے کے جتنا کہ یہاں پہ ہوا ہے. سو تھوڑا سا آپ کو احساس ہونا چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیم سلیکٹ کی ہے اس کو بیک کریں, اس میں بہت پوٹینشیل ہے, ایک ڈائریکشن بھی ہے فیوچر کی, اس میں تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ ریزلٹس اچھے ہوں گے. اگر ریزلٹس اچھے نہیں بھی ہوئے تو ایک کوشش ہے,
اور کوشش میں آپ ہارتے ہیں ایز لانگ ایز کہ آپ کا جو جی پی ایس ہے قبلہ ہے وہ درست ہے. اور میرے آنے سے میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ کی تھوڑی بہت میری بیک گراؤنڈ اور نالج ہے, سو میں جہاں جہاں ہوگا ضرور اس کے اوپر بات بھی کروں گا اور ڈائریکشن بھی دوں گا. ادروائز میرے یہاں پہ چیئرمین آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ تو میں نے اس پہ بات کرنی تھی. اچھا, دوسری جو 2-3 اناؤنسمنٹس میں کرنا چاہ رہا ہوں, اور یہ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس ہیں, اور بورڈ آف گورنرز کا بہت بہت شکریہ کیونکہ یہاں سے اس کی ویلیڈیشن بھی ہوئی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے ریزلٹس بھی ہوں گے. سب سے پہلے ابھی سے 192 فرسٹ کلاس پلیئرز ہیں جو کہ کھیل رہے ہیں کرکٹ. سب کا جو ریٹینرشپ ہے وہ لاکھ روپیہ بڑھا دیا ہے. سو جس آلموسٹ 1.5 لاکھ سے 2.5 لاکھ روپیہ ان کو اب ایز ریٹینر ملے گا. اس سے ہوگا یہ کہ ایک تو یہ جو ہے ڈیبیٹ یہ بھی دم توڑنی چاہیے. ڈپارٹمنٹ میں سیکیورٹی تھی, پیسے تھے, یہ تھے, اتنا پیسہ شاید ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ بھی نہیں دے گی, اور ایک طرح سے کانفیڈنس آئے گا. سسٹم میں جو انسرٹنٹی ڈیولپ ہوئی ہے وہ تھوڑی سی بیٹھ جائے گی. اور ویسے بھی ہمارا یہ ایک ڈیوٹی ہے ایز اے کرکٹ چیئرمین. میں سمجھتا ہوں کہ پیسہ وہاں لگنا چاہیے جہاں پہ کرکٹرز کی بھلائی ہو, سسٹم کی بھلائی ہو اس کے تھرو. سو ایک تو یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ ریٹینرشپ ہر ایک کی لاکھ روپیہ بڑھا دی گئی ہے. دوسرا جو ہے وہ بڑی خبر یہ ہے کہ ورلڈ کپ کے لیے میتھیو ہیڈن اور ورنن فلینڈر کو ہم نے سائن اپ کیا ہے ایز آ کوچز. میتھیو ہیڈن جو ہے وہ آسٹریلین ہے. میں سمجھتا ہوں اس ٹیم میں تھوڑی سی ایگریشن بھی لا سکتے ہیں. ورلڈ کپ کا ان کو ایکسپیرینس ہے, ورلڈ کلاس وہ پلیئر ہیں. اور ایک آسٹریلین یہاں پر آپ کے آنے سے پہلے بات ہوئی تھی. جو ہمارے RIUJ کے یہ دھرنا ایکشن کمیٹی کے جو سربراہ ہیں افضل بٹ صاحب, وہ ہمیں ریمائنڈ کروا رہے تھے کہ 2007 میں 2007 میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو بھی ہمارے دھرنے میں تشریف لائی تھی. اس کے بعد سے میں نے دیکھا کہ آپ پچھلے سال بھی آپ آئے تھے, ہمارا اسی جگہ پہ دھرنے میں آئے تھے, آج آپ پھر آئے ہیں. تو یہ جو ایک ٹریڈیشن ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر آپ پارلیمنٹ کے اندر جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں, میں آپ سے یہ سوال ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرپرسن کی حیثیت سے کر رہا ہوں, آپ میڈیا فریڈم اور جو دیگر پاکستان میں اس وقت لائرز کمیونٹی کے جو کنسرنز ہیں اس پر آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو متحد کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک کہ جہاں تک یہ میڈیا کی بات ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ایک ہی سٹانس ہے, اور جہاں تک دوسرے ایشوز ہیں ہمیں سارے ایشوز ریموو. سو اگر ڈراپ ان پچز آنی ہے جو کہ مہنگی ہیں, وہ ایک ہم سپانسر اس کے لیے 2 سپانسرز ڈھونڈیں کیونکہ اس میں پاکستان کی بھلائی ہے. سو یہ بہت ہی اچھا قدم ہے بینک الفلاح کا, ان کا بہت بہت میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تیسری جو ایک اناؤنسمنٹ ہے وہ ہے انڈر 19 کا T20 ورلڈ لیگ کا, جو کہ انشاءاللہ ہم اگلے سال اس کو پلان کریں گے کیونکہ ہماری ایج کرکٹ میں اس طرح کی ایک ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, اس طرح کی ایک انوائرمنٹ ہم کریٹ نہیں کر رہے کہ جہاں پہ یہ پروفیشنل ہو جائیں اور پھر جا کے آگے فائدہ ہو پاکستان ٹیم کو بھی اور PSL میں فرینچائز اونرز کو بھی, کیونکہ ینگ پلیئرز کو وہ ڈھونڈتے ہیں. سو ایک بہت ہی اچھی ایک طرح سے آپ کی ایک گراؤنڈ کریٹ کریں گے جہاں پہ آپ اس میں پروفیشنلزم لائیں گے. یہاں پہ جو کیچ اور کی ہے کہ جو اگر 6 ٹیمز بنتی ہیں تو 6 ایکس گریڈز ہم لگانا چاہیں گے, کیونکہ انڈر 19 کے پلیئرز تو بدلتے جائیں گے, مگر جو صحیح کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے ہمارے ایکس کرکٹرز کی وہ انڈر 19 لیول پہ جا کے ہو سکتی ہے, ان کی ٹریننگ میں ان کو وہ ماحول دینا. سو ایک پروفیشنل ایک سیٹ اپ ہم کریٹ کریں گے انشاءاللہ جا کے. یہ بھی ہے کہ ہماری ایک ڈیٹا میں نے کہا ہے ارینج کرنے کا پچز پہ جتنی ہماری کلب کرکٹ ہو رہی ہے. سو میں یہ بھی چاہوں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے چل کے یہ بھی ہونے والا ہے کہ ہم کلب کرکٹ میں 3 مہینے کی سمر لیگ اور 3 مہینے کی ونٹر لیگ کرائیں اور اس کو کسی نہ کسی طرح سے ٹیلی ویژن کے ساتھ اٹیچ کریں. اسی طرح سے اسکول کرکٹ کو ہم کلبز کے ساتھ کلب کریں گے کیونکہ اسکولز کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے, اور اگر ہم نے
लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे बातें छोड़ दी तो वो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे. सो जैसे फॉर एग्जांपल मैं मॉडल टाउन में रहता हूं. सो मॉडल टाउन में हर ब्लॉक की एक क्रिकेट ग्राउंड है, वहां पे 7-8 स्कूल्स हैं मगर वो घरों में बने हुए हैं. सो बच्चों को शौक है मगर वो बाहर नहीं जा सकते हैं. सो क्लब्स के साथ उनकी अरेंजमेंट करेंगे और अपने कोच भी देंगे. हमें भी आइडिया हो जाएगा कि उस क्लब में क्या हालात हैं, उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है. और ये भी मैंने डिसाइड किया है कि कोई भी क्लब पाकिस्तान में अगर एक भी इंटरनेशनल प्लेयर प्रोड्यूस करती है तो उसका सारा खर्चा पीसीबी उठाएगा उस क्लब का. सो नेट्स, रोलर्स, बॉल्स, एक कोच अगर वहां पे देना है तो वो भी देंगे, क्योंकि ये अनसंग हीरोज हैं जो क्लब रन करते हैं. सो इनको भी लुक आफ्टर करना है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो कि एक हमारा मिसिंग लिंक बना हुआ है. क्योंकि क्लब क्रिकेट अगर आपकी बैठ जाती है तो आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट बैठ जाएगी, फर्स्ट क्लास बैठती है तो आपकी फिर इंटरनेशनल टीम्स को जो है वो प्रॉब्लम्स होंगे. और इसी तरह से जो मैंने इंक्रीज की बात की है रिटेनरशिप में, फर्स्ट क्लास की, हम खवातीन के रिटेनरशिप के ऊपर भी एक निगाह बनाए हुए हैं, उसकी मैं अलग एक ब्रीफिंग लूंगा. सो उनका भी जो स्केल है वो ऊपर इंशाल्लाह करेंगे. ये बड़ी बड़ी एक आते साथ ही मैं समझ रहा था कि ये मुझे करना है. और देखिए डिसीजन मेकिंग मेरा काम है. इस पोजीशन पे आया हूं तो डिसीजन लूंगा. और मुझे पता है कि यहाँ पे ये टफ जॉब है, इसलिए कि हर एक का ओपिनियन है रिगार्डिंग कि क्या परफॉर्मेंस आपकी हो रही है. सो मैं यही चाहूंगा कि ज्यादा बातें मैं ना करूं. मैं चाहूंगा आइडली स्पीकिंग कि चेयरमैन की कम प्रोजेक्शन हो और टीम की ज्यादा हो, कप्तान की ज्यादा हो. क्योंकि दुनिया में किसी भी चेयरमैन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती जितनी कि पाकिस्तान में मिलती है. सो मैं चाहूंगा कि टीम जो है वो इतना अच्छा करे कि उनकी हाईलाइट हो परफॉर्मेंसेस, रादर देन कि जी कि ये सारी जो एक नुकसान की जड़ है ये जो है वो बंदे हैं जो कि यहाँ पे काम करते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है. दूसरा मैं ये भी चाहूंगा कि हर जो प्लेयर है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे. पाकिस्तान टीम की मैं बात कर रहा हूं, और थोड़ा सा आप उनको लचक दें, इसलिए कि मेरी तरफ से जो उनको बात कही गई है कि आप जब अपने बैरियर्स तोड़ते हैं तभी आप एक्सीलेंस अचीव करते हैं. अगर आप केज में रहते हैं तो वो जो शेर है वो भी बिल्कुल ही ऑर्डिनरी लगता है, मगर जब वो केज से बाहर आता है तो आप उसका रवैया देखें. सो मैं भी ये चाहता हूं कि पाकिस्तान टीम जो है ये जो सेमी डरी रहती है कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है, इससे बाहर निकल आए. और अगर वो मॉडल फॉलो करेंगे कि जिसमें आपकी स्किल्स इंप्रूवमेंट की बात है, चाहे वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, या फिर एग्जीक्यूशन की बात है, तो उस पे अगर आपके फेलियर्स भी होते हैं आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली आगे चल के 2-1, 3-1 ठोकरे खा के खड़े हो जाएंगे. सो मैं चाहता हूं कि जब दुनिया में टेलीविजन पे क्रिकेट सर्व कर रहे हों, लोग देख रहे हों, सो पाकिस्तान टीम के लिए लोग रुकें, जो कि पहले होता था. क्योंकि हमारी जो क्रिकेट है उसमें लाइफ, उसमें ग्रेट परफॉर्मेंसेस ऑन द डे, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स अभी भी हैं. बाकी टीम्स में 2-3 है, पाकिस्तान के पास कम से कम 4 या 5 मैच विनर्स हैं. सो ओवरऑल सबकी मेरे ख्याल में 90% यही टीम बनती है. 2-1 की जगह पे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि बड़ी बात नहीं है. बट मैं सिर्फ यही आपसे कहूंगा कि रिस्पॉन्सिबल रहें, इस टीम को बैक करें. हमारी पॉलिसीज आप देखेंगे इंशाल्लाह कि हर हफ्ते 10 दिन के बाद आपको कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज मिलेगी रिगार्डिंग क्रिकेट. मुझे बाकी चीजों का इतना कुछ है नहीं है, मुझे क्रिकेट की बात करनी है सिर्फ. और मैं यहां पे आया हूं क्रिकेट ठीक करने के लिए, न हुए, और क्रिकेट में डिसीजंस लेने के लिए. सो जो मेरी समझ में होगा वो मैं डिसीजन ले जाऊंगा. हाँ, गलतियां करूंगा. मुझे जब मैं ऐसी चीज होती है तो गलती भी होती है, क्योंकि वो एक मैं बात भी कर रहा था कि वो कहावत भी है एक तरह से फनी सी कि गॉड गिव मी पेशेंस बट प्लीज हरी अप. सो मुझे भी कुछ ऐसा ही है कि मुझे काम बहुत सारे करने हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगले 6 महीने में आपको रिजल्ट जो है वो सामने आ जाए. और ये कोई बड़ी बात नहीं है. अगर आपकी सपोर्ट रही, अगर आप मेरे नजरिए के साथ जो है वो जुड़ गए, या उसके ऊपर आपके कुछ सवाल हैं, तो बहुत अच्छी बात है. बट क्रिटिसिज्म करना बड़ी आसान चीज होती है. मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप जो है वो समझे कि मैं यहां पे क्यों आया हूं. मैं यहां पे देखे हरगिज गालियां खाने नहीं आया हूं, क्योंकि मेरा और मेरे भाई के नाम पे यहां पे
कदाफी स्टेडियम में एक एनक्लोजर है, सो कुछ करके आया हूं मैं यहाँ पे, और किसी वजह से यहाँ पे मुझे लाया गया है. सो बिल्कुल सर आंखों पे आपके सजेशंस, मगर जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट मैं यहाँ पे क्रिटिसिज्म ना सुनूंगा, और उसका जवाब भी मिलेगा आपको इंशाल्लाह, और अच्छा मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव मिलेगा. मेरा मतलब कहने का ये, मैं कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ. सो सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आप सबको जानता हूँ, मतलब मैं बहुत सारे क्रिकेट के करियर्स देखे हैं, मैंने सहाफ़ियों के भी बहुत सारे करियर्स देखे हैं, और कई तो यहाँ पे हैं जो कि मेरे साथ जब मैं खेलता था तो थे, अभी तक चल रहे हैं. सो मैं जानता हूँ थोड़ा सा अब चेंज हो गया सिनेरियो, मगर इतना भी चेंज नहीं हुआ है कि चीज़ें और हम आप एक पेज पे ना हों. सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका. ये मैं समझता हूँ कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए. जैसे मैंने कहा कि 73 साल की हिस्ट्री में बहुत कम टेस्ट क्रिकेटर्स चेयरमैन हुए हैं. सो उम्मीदें आपकी हैं, अकाउंटेबिलिटी भी होगी, मुझे इसका पूरा एहसास है, मगर एज लॉन्ग एज के हम और आप जो है अनऑफिशियल ऑफिशियल को भूल के सिर्फ क्रिकेट के ऊपर लग जाएं, तो ये टीम कहां से कहां चली जाएगी और ये सिस्टम कहां से कहां चला जाएगा. सो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. कोई सवाल है तो आई एम हियर. थैंक यू रमीज भाई. सुहेल इमरान, फिर रफीक खान, फिर उमर फारूक आलसन. रवीज, अभी आप 92 वर्ल्ड कप की बार बार बात भी कर रहे हैं, जाहिर है उसका एक बड़ी लेगेसी है हमारे क्रिकेट में. जिस तरह उस दौर में हमने देखा कि जो कप्तान थे वो ऑल इन ऑल थे, उनको सब कुछ करने की आज़ादी थी. उस वक्त की सिलेक्शन कमेटी का किसी को नहीं पता, कोचेस का किसी को नहीं पता. क्या अब आप चाहेंगे कि जो कप्तान इस वक्त हमारी टीम का है उसको भी उसी तरह लीडरशिप दी जाए, लीडर बनाया जाए, उसके काम में मुदाखलत ना की जाए, उसकी सिलेक्शन में जो वो सिलेक्ट कर रहा है, जो वो लड़के मांग रहा है, बेशक वो नेट से लेके लड़का आए, तो ताकि उसको बैक करके, क्योंकि आप इमरान खान को उसी वजह से बैक कर रहे हैं कि वो उसके लीडरशिप क्वालिटीज थी और उसने एतमाद किया था प्लेयर्स के ऊपर. देखें बिल्कुल, क्योंकि मैं उस दौर में खेला हूं जहां कप्तान 10 in 1 थे, मगर पॉइंट ये कहने का है कि अगर आपकी टीम मीडियोकर रहेगी, 4, 5, 6 या 6, 7, 8 के नंबरों पे रहेगी, सो फिर मल्टीपल आईज आपके ऊपर जुड़ जाती हैं रिगार्डिंग सिलेक्शन. इमरान खान जो थी उनके पास टॉप टीम थी, उन्होंने बनाई थी, और इसीलिए जब मैं खेलता था तो मुझे नहीं पता था कि चेयरमैन बोर्ड का कौन है या सिलेक्टर कौन है. उन्होंने कह दिया खेलेंगे, आप खेलते थे. सो मैं चाहता हूं आइडली स्पीकिंग कि वही रुझान हो, क्योंकि ये गेम जो है 100 सालों में बदली नहीं है, 150 सालों में. यहां अभी भी कप्तान जो है वो मालिक है. सो मैं रियलाइज करता हूं, और कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो कि सॉल्व नहीं हो सकती है. ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें देखने वाला ये है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, सो स्काई इज द लिमिट फॉर यू. आपको जो है ये जो चीज आप मेंशन कर रहे हैं, ये अर्न करनी पड़ेगी थ्रू परफॉर्मेंसेस. नेक्स्ट. रमीज, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बने हैं. मेरा क्वेश्चन आपसे 2 होंगे. एक तो ये बताइएगा कि इंटरनेशनल सतह पर हमारा जो पाकिस्तान क्रिकेट आप आगे गवर्निंग बोर्ड के इख्तियारात क्या क्या हैं, क्योंकि एहसान मानी साहब थे, अगर कोई काम करते तो बोर्ड उसको मंजूर कर लेता था. आप आए हैं तो आप उसको वो कह रहे हैं तो वो मंजूर कर रहा है. तो मुझे थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए कि आपने लीडरशिप की बात की है. इमरान खान लीडर हैं, लेकिन आजकल देख लें जो थू थू उनके साथ हो रही है इमरान खान के साथ, कि आप नहीं समझ ये मतलब गवर्निंग बोर्ड में जो लोग बैठे हैं या निचली सतह पे जो लोग बैठे हैं, जो आप कहेंगे उससे इम्प्लीमेंट होगा. मतलब आपको क्या शिकवा क्या है? लाजमी है कि आप तनकीद कर रहे हैं पिछले बोर्ड पर, तो गवर्निंग बोर्ड के लोग. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन रमीज राजा की न्यूज कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिजा कर रहे हैं. उनका कहना था कि क्रिकेट पीसीबी की तारीख में चंद ही क्रिकेटर्स चेयरमैन रहे हैं. उनका कहना था कि वजीर आजम इमरान खान का मशकूर हूं जिन्होंने मुझ पर एतमाद का इजहार किया है. रमीज राजा का कहना था कि आने वाले दिनों में क्रिकेट में बेहतरी नजर आएगी. वर्ल्ड कप के लिए बेहतरीन टीम का इंतखाब किया गया है और मुंतखब करदा टीम की सपोर्ट की जानी चाहिए. उनका मजीद कहना था कि स्कूल और क्लब की सतह पर भी क्रिकेट को फरोग दिया जाएगा. इसके अलावा पाकिस्तानी टीम के हवाले से उनका कहना था कि क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी से जुड़ी है. हर खिलाड़ी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा. पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जारहाना अंदाज अपनाना होगा.
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन रमीज राजा की लाहौर से न्यूज कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिजा कर रहे हैं। उनका कहना था कि पिचेस क्रिकेट की शेरग होती हैं, पिचेस पर काम करने की जरूरत है। और इसके अलावा उनका मजीद ये भी कहना था कि वर्ल्ड कप के लिए वर्टन फ्लेंडर और मैथ्यू हेडन को टीम का हिस्सा बनाया गया है, जो बहैसियत कोच स्टाफ में शामिल होंगे। उनका कहना था कि मेरा काम फैसला साजी का है, चंद मुश्किल फैसले भी करना होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन रमीज राजा की लाहौर से न्यूज कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिजा कर रहे हैं। उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मशकूर और सोच को बदलना होगा, ये हमारी अव्वलीन तरजीह है। इसके अलावा उनका कहना था कि क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी क्रिकेट टीम से जुड़ी होती है, हर खिलाड़ी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। वर्ल्ड कप के ऊपर खासतौर पर बात करते